یہ 12ویں صدی کا واقعہ ہے۔ ملک شام کے ایک صحرا میں ایک سلطان کا خیمہ نصب تھا۔ خیمے کے باہر ایک ڈری ہوئی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ خیمے میں داخل تو ہونا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر حوصلہ کر کے اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس کے سامنے اپنے وقت کا سلطان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے لڑکی کو دیکھا تو آنے کا مقصد پوچھا۔ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا، میں آپ سے اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ اعزاز اس شہر کا نام تھا جو 38 دنوں کی شدید لڑائی اور ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر حاصل کیا گیا تھا، بلکہ اعزاز شہر کے لیے سلطان نے اپنی جان تک کو خطرے میں ڈال لیا تھا۔ پھر بھی وہ اس لڑکی کو انکار نہیں کر سکا۔ اس نے کہا، اگر تم اعزاز مانگتی ہو تو یہ علاقہ تمہارا ہوا، اور پھر اس نے بہت سے تحفے دے کر اس لڑکی کو رخصت کر دیا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سلطان جانتا تھا کہ اس لڑکی کو سلطان کے دشمنوں نے بھیجا ہے، مگر پھر بھی اس نے لڑکی سے انکار نہ کیا، کیونکہ یہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی کی بیٹی تھی۔ یہ وہی نور الدین زنگی ہیں جنہوں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا، اور جس کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 یہودیوں کے چہرے دکھائے جو سرنگ کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تک پہنچنا چاہتے تھے، اور پھر نور الدین زنگی نے ان دونوں کو عبرتناک سزا دے کر قتل کر دیا تھا۔ نور الدین زنگی کی یہ بیٹی جس سلطان سے اعزاز شہر مانگنے آئی تھی، وہ بھی کوئی معمولی انسان نہ تھا، وہ تھا صلاح الدین یوسف، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ایک یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے، صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے انداز تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دیں۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ مرد مجاہد تھا جس کو مسلمان تو رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے ہی، لیکن صلیبی بھی اسے کبھی نہ بھول پائیں گے، کیونکہ صلیبی اس کے دینی جذبے، بہادری اور ذہانت کی وجہ سے اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس میں اس قدر رحم دلی اور سادگی تھی کہ ایک دفعہ جب وہ اپنے کمرے سے نکلے تو ایک جوتا آیا جو تڑاک سے ان کو آ لگا۔ یہ سلطان کے 2 دربانوں کے آپس میں مخول اور ہنسی مذاق کا نتیجہ تھا۔ ان کے دونوں دربان اپنی غلطی پر نادم تو تھے ہی، ساتھ ہی وہ خوف سے کانپنے لگے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جس یورپ کے ایوان لرزتے تھے نے اپنے دربانوں کی حرکت کو کوئی توجہ نہ دی اور یوں گزر گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک اور واقعے میں اردن میں کرک نامی قلعے کا بادشاہ ریچنالڈ نامی ایک صلیبی بادشاہ تھا۔ حجاز مقدس کے لیے مسلمانوں کے قافلے اسی کرک نامی قلعے سے ہو کر گزرتے تھے۔ ریچنالڈ نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے قافلے کو لوٹ لیا اور بڑے تکبرانہ لہجے میں کہا کہ نعوذ باللہ، بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، اور یہ کہہ کر اس نے وہاں موقع پر تمام حاجیوں کو ذبح کر دیا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ سخت طیش میں آ گیا اور کہا کہ جب تک میں اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد تقریباً 3.25 سال تک سلطان کبھی کروٹ لگا کر نہ لیٹے۔ جب ان کو زیادہ نیند ستاتی تو اپنے خیمے کے پائیدان کے ساتھ ٹیک لگا کر سو جاتے۔ محترم سامعین، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سینکڑوں واقعات میں سے یہ چند واقعات تھے جو ابھی ہم نے پیش کیے۔ آپ لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارناموں اور فتوحات سے کون واقف نہیں؟
آپ لوگوں نے اس بارے میں ان کے بے شمار واقعات سن اور پڑھ رکھے ہوں گے۔ میدان جنگ میں ان لڑائیوں کے واقعات جو اس نے لڑی، صلیبیوں کے خلاف بڑے بڑے معرکوں کا ذکر جو ہم تک پہنچا، مگر تاریخ میں اس کے اس طویل جنگ کا ذکر کم ہی ملتا ہے جو صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جاسوسوں، جن میں انتہائی حسین لڑکیاں تھیں، اور یہی لڑکیاں صلیبیوں کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوئیں، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ وہ مسلمانوں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی دلیری کے سامنے میدان جنگ میں ٹک نہیں سکتے۔ یاد رہے سامعین کہ اسی دور سے صلیبیوں نے عورت کو باقاعدہ ایک ہتھیار کی شکل میں استعمال کرنا شروع کیا، جو آج بھی فحش یعنی بیہودہ فلموں کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورن فلموں کا بیج سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس کے خلاف بو دیا گیا تھا، اور حسن بن صبا کے پیشہ ور قاتلوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ شامل ہے۔ مگر انشاءاللہ ہم جو نئی سلسلہ وار داستان پیش کرنے جا رہے ہیں، اس میں تاریخ کے اس عظیم سلطان کی زندگی کے وہ گوشے بھی مختلف واقعات کے ذریعے نمایاں کریں گے جس سے کم لوگ ہی آگاہ ہیں۔ عنایت اللہ التمش کی کتاب داستان ایمان فروشوں کی، جو تقریباً 800 صفحات پر مشتمل ہے، مکمل پیش کریں گے۔ اس کتاب اور ان میں موجود واقعات کس قدر سحر انگیز ہیں، اس کے بارے میں میری ذاتی رائے کیا ہے، اور اس کو سن کر میرے اندر جو ہلچل مچی انہیں میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس صرف یہ ایک جملہ ہی کافی ہوگا کہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس داستان میں موجود جو درد چھپا ہے، اس کی وجہ سے کئی بار میں اپنے آنسو نہ روک سکا، اور انشاءاللہ میں اپنی یہ بات ثابت بھی کروں گا، مگر ان لوگوں پر جو ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ ہماری پچھلی ویڈیو سے صحیح معنوں میں صرف ہمارے ان سامعین نے ہی سیکھا جو مستقل ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور میں خود ذاتی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس سلسلے کو پہلے سے بہتر پائیں گے۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے دور کے حقیقی واقعات، عورت اور ایمان کی معرکہ آرائیوں کے ساتھ۔ اس وقت تک فی امان اللہ۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.